حضرت پیران پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کا واقعہ ہے۔ جب آپ بہت چھوٹے تھے، اپنے پیروں چلنے لگے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، بیٹے مکتب یعنی مدرسہ پڑھنے جایا کرو، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی امی، آپ مکتب میں گئے، بیٹھے اور کتاب کو کھولا کہ آپ کے کانوں میں ایک آواز گونجی، اے عبدالقادر جیلانی، آپ مست بنیں گے یا محبوب؟ آپ محبوب بنیں گے یا مست؟ آپ نے فوراً کتاب بند کر دی اور سوچنے لگے کہ اس سوال کا جواب کیا دوں۔ آپ نے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے پوچھا، کیا تم مکتب نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا، میں گیا تھا۔ والدہ نے کہا، پھر واپس کیوں آئے؟ فرمایا، میں مکتب گیا، میں بیٹھ کر کتاب کھولی، میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، وہ آواز یہ تھی، اے عبدالقادر جیلانی، آپ مست بنیں گے یا محبوب؟ امی جان، اس سوال کا جواب کیا ہے؟ آپ اس کا مطلب بتائیں، اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی والدہ سوچنے لگیں کہ اس سوال کا جواب کیا دوں۔ بہت سوچنے کے بعد امی جان نے فرمایا، ہماری بستی میں ایک بزرگان دین رہتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، ان کو یہ واقعہ بتاؤ، شاید اس سوال کا جواب مل جائے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگ نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد بزرگ نے حضرت کی پیشانی کو دیکھا اور فرمایا، کس لیے آنا ہوا؟ پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مکتب میں پڑھنے کے لیے گیا، میں بیٹھ کر کتاب کھولی، میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، وہ آواز یہ تھی، اے عبدالقادر جیلانی، آپ مست بنیں گے یا محبوب؟ آپ مست بنیں گے یا محبوب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا، اس سوال کا جواب میں کل بن جاؤں گا۔ حضرت پیران پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس سوال کا جواب کل مل جائے گا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی طرف روانہ ہوئے، سوچا سوال کا جواب مل ہی جائے گا، لیکن اللہ کی رضا کچھ اور ہی تھی۔ اسی رات میں ان بزرگ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس گاؤں کے لوگ سمجھ نہیں سکے کہ وہ بزرگ اللہ کے نیک بندے تھے اور ہمیشہ یاد الہی میں مست رہا کرتے تھے۔ ان کی ایک جھوپڑی پڑی تھی اور لوگ ان سے گھنایا کرتے تھے۔ حالانکہ اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا، بزرگ کی مٹی کو نہ تو غسل دیا اور نہ ہی کفن دیا، یہاں تک کہ ان کی مٹی کو اٹھا کر ایک جنگل میں ڈال دیا۔ ان بزرگ کی لاش پر چیل کوے منڈلانے لگے اور اس بستی کے لوگوں نے ان کی جھوپڑی اور ان کی وہاں سے ہر چیز ختم کر دی، یعنی وہاں صفائی کر دی، بزرگ کی کوئی بھی نشانی نہیں چھوڑی۔ جب صحابی حضرت عبدالقادر جیلانی بستی میں تشریف لے گئے، بستی میں پہنچے تو دیکھا وہاں نہ جھوپڑی ہے اور نہ ہی وہ بزرگ ہیں۔ لوگوں سے دریافت کیا وہ بزرگ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا، وہ تو کل ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت نے پوچھا، انہیں دفن کہاں کیا ہے؟ کس قبرستان میں؟ ذرا ہم کو بتا دو۔ کوئی نہیں بولا۔ بہت دیر کے بعد ایک شخص بولا، چلو میں بتاتا ہوں۔ حضرت ان کے ساتھ گئے۔ اس نے بتایا، وہ چیل کوے منڈلا رہے ہیں، وہیں بزرگ پڑے ہیں۔ وہ پھر چلا گیا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन बुजुर्ग की मिट्टी के पास पहुँचे और अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, क्या अल्लाह के वली भी झूठ बोलते हैं? ये सुनकर बुजुर्ग के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और फरमाया, अल्लाह के वली झूठ नहीं बोलते। मैंने तुमसे यही कहा था कि इस सवाल का जवाब मैं कल बन जाऊंगा। ये नहीं कहा था कि इस सवाल का जवाब मैं कल दूंगा, बल्कि ये कहा था आपके सवाल का जवाब मैं कल बन जाऊंगा। तो आप देख ही रहे हैं, लोगों ने मेरी मिट्टी को गुस्ल तक ना दिया और ना कफन दिया, मेरी मिट्टी को उठाकर फेंक दिया। वो सवाल यही है, मस्त बनने में बहुत परेशानियां हैं और महबूब बनने में कोई परेशानी नहीं। हजरत अब्दुल कादर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकीदा किया कि आज से मैं ऐसा मस्त और दीवाना बन के दिखाऊंगा कि दुनिया हमेशा याद करेगी। इस वाक़या से ये नसीहत मिली, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू हम सबको नेक रास्ता पर चलने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।